السلام علیکم فرینڈس، دس از سفیر خان. آئی ہوپ ایوری ون از فائن. آج ہم بات کریں گے اسی مڈل ایج کے بارے میں، ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو ہم پڑھ رہے تھے. پہلے 2 ویڈیوز میں ہم بیفور چوسر بات کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے دوسرے پارٹ میں ہم نے چوسر، ایج آف چوسر کے بارے میں بات کی، اور آج ہم بات کریں گے آفٹر چوسر کے بارے میں. تو شروع کرتے ہیں. آفٹر چوسر جو ایج سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ چوسر کی ڈیتھ 1400 میں ہوئی تھی، تو 15th سینچری شروع ہوئی. اس ایج کو ایج آف ریوائول بھی کہتے ہیں، ایج آف ڈارکنیس بھی کہتے ہیں، اور ایج آف بیننس بھی کہتے ہیں. 1400 میں چوسر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے کنٹمپریریز جو تھے، اس وقت کے جو شاعر تھے، اس کے ساتھ رائٹرز تھے، جو اتنے فیمس بھی نہیں تھے، اور کافی وہ بھی مر گئے تھے. انگلش لٹریچر میں وہ سب کچھ نہیں رہ گیا تھا جو ہونا چاہیے تھا، اور رائٹرز بھی معیاری چیزیں نہیں لکھ رہے تھے. بہت سارے کرٹکس اس کو ایج آف ڈارکنیس اور ایج آف بیرنس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بنجر ایج تھا، اور لٹریچر میں کام اتنا نہیں ہوا تھا. اس کو ایج آف ریوائول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پرانی چیزیں اور باتیں ہی ایکسپلور ہونے لگی تھی. لوگ گریک اور لیٹن کے ورکس پڑھنے لگے، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ آگے رینیسانس میں کام آئی وہ ساری چیزیں. لیکن اس زمانے میں جو وہ ایج چل رہی تھی 15 سینچری، اس میں کچھ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، اور جو بھی چیزیں تھی اسی زمانے تک محدود رہی. اس ایج میں ایک بات یہ تھی کہ اس میں پریپیریشن ہوئی آگے ایج کے لیے. مطلب یہ پریپیریشن تھا رینیسانس کے لیے، اور رینیسانس اس پریپیریشن کا ایک پروڈکشن تھا. چوسر کے بعد یہ ایج کافی ان پروڈکٹیو تھا، اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں تھی، اور وہی چیزیں دوبارہ سے لکھنی شروع ہوئی. بہت سارے رائٹرز نے تو اپنا کچھ بھی نہیں لکھا، اور چوسر اور دوسرے رائٹرز کو ہی کاپی کرنے لگے تھے، اور اسی کو کاپی کر کے اسی کا سٹائل اپنا کے پروز اور پوئٹری میں کام کرتے تھے. دوستو، اس ایج کو ڈارکنیس اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ اس ایج میں الٹریسی بھی کافی عروج پر تھی، تعلیم کی کافی کمی تھی. مطلب سارا جو پاور تھا وہ پریسٹ اور چرچ کے ہاتھوں میں تھا، اور اسکول کا کام بھی وہی سنبھالتے تھے، بناتے تھے یا گراتے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ سارے پریسٹ جو تھے وہ وہی رائٹرز تھے. اسی زمانے میں اکثر پریسٹ لکھا کرتے تھے، جو پوپ تھے یا پادری تھے اس زمانے کے چرچ کے، اور وہ بھی صرف ریلیجیس چیزیں لکھ چکے ہیں، اسی کو وہ توجہ دیتے تھے. اور اسی لیے بھی لٹریچر اچھا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک چیز کو سٹک کرنا، اسی پہ رہنا اور اسی پہ کے بارے میں لکھنا، یا خاص کر صرف ریلیجن کے بارے میں لکھنا، تو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی وہ چیز، اور ابھی تک سروائیو بھی نہیں کر پائی ہے وہ ساری چیزیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سارے جو پریسٹ تھے، وہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ لیٹن جو تھا وہ چرچ کا زبان تھا، تو وہ لیٹن میں لکھ چکے تھے، اور اس لیے بھی وہ چیزیں انگلش میں یا جو لوگ پڑھتے ہیں انگلش میں وہ اسے اٹریکٹ نہیں کرتی، پسند نہیں آتی، اور سروائیو بھی نہیں کر پائی. اسی 15 سینچری میں 100 جو ایئرز وار چل رہی تھی، جو 1337 میں جو شروع ہوئی تھی، یہ 1453 تک چلی رہی اور ختم ہوئی اسی زمانے میں 15 سینچری میں. لیکن اس کے 2 سال بعد ڈائریکٹلی ایک اور جنگ شروع ہوئی جسے وار آف روزز کہا جاتا ہے. دوستو، وار آف روزز انگلینڈ کی ہسٹری میں کافی فیمس ہے، اور یہ جو ہے یہ 2 شاہی خاندانوں کے بیچ لڑی گئی تھی. مطلب یہ کرسی کے لیے لڑ رہے تھے کہ بادشاہت کون سنبھالے گا انگلینڈ کا. اس میں ایک جو تھا، ایک ہاؤس آف لینکیسٹر تھا اور دوسرا ہاؤس آف یارک تھا. ہاؤس آف لینکیسٹر جو ہے، یہ اس کو ہاؤس آف ٹیوڈر بھی کہا جاتا ہے، جو بعد میں ٹیوڈر ڈائناسٹی بنی. اور ہاؤس آف یارک جو ہے، یہ کنگ رچرڈ III کی جو پارٹی تھی وہ تھی. ہاؤس آف لینکیسٹر جو ہے، اس کو ریڈ روز کہا جاتا ہے، اور ہاؤس آف یارک کو وائٹ روز کہا جاتا تھا، اس لیے اس کو وار آف روزز کہا جاتا ہے. دوستو، یہ جو یہ جو ٹیوڈر ڈائناسٹی ہے، اس کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، وہ ہنری VII تھا، جو کہ ہنری VIII کا فادر تھا، اور ہنری VIII ہم رینیسانس میں پڑھتے ہیں، وہ کوئین ایلزابتھ کا فادر تھا. اس کے بعد یہ جو سٹارٹ ہوئی تھی 1455 میں اور چلتی رہی 1485 تک. 1485 میں کنگ رچرڈ کو ڈیفیٹ کیا تھا ہنری VII نے، اور اس کے بعد اس نے ہی شاہی خاندان بادشاہ بنے تھے،
اور انگلینڈ کی حکومت سنبھالی تھی۔ اس زمانے میں اوریجنلٹی نہیں تھی، اس لیے اس کے رائٹرز مشہور نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اسے اگنور کرتے ہیں اور پڑھنا بھی بہت نہیں سمجھتے۔ اور چوسر کا بڑا نام تھا اس زمانے میں، اس لیے ہر پوئٹ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ چوسر کو کاپی کرے، اس کی طرح لکھے، اور اس لیے کاپی کرنے کے بعد اس کا سٹائل بھی چوسر کی طرح بنتا تھا۔ اور آج تک لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ لٹریچر میں فریشنس نہ ہو، نئی بات نہ ہو، سبلیمٹی نہ ہو، تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ شاعری کو امیر لوگوں کی خوشی کے لیے لکھا گیا ہے اور اسی زمانے تک ہی محدود رہی ہے۔ دوستو، فیمس جو فگرز ہے اس ایج کے 15 سینچری کے، اس میں پہلا نام ولیم کیکسٹن کا آتا ہے۔ اس زمانے میں پہلی دفعہ پرنٹنگ پریس لائی گئی اور لکھنے کا کام زوروں سے شروع ہوا، اور پبلشنگ میں بھی آسانی ہوئی تھی لوگوں کو، کیونکہ ولیم کیکسٹن جو تھا وہ انگلینڈ میں 1476 AD میں پرنٹنگ پریس لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے پبلشنگ کا کام شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے بہت سارے رائٹرز کا کام پبلش کیا تھا جو کہ مڈل ایج میں گزرے تھے اس سے پہلے۔ اس کے بعد ولیم ڈنبر ہے۔ ولیم ڈنبر جو ہے وہ ایک اسکاٹ لینڈ سے اس کا تعلق تھا، اسکاٹش پوئٹ تھے، اور اس کی شاعری اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ بھی زیادہ تر ہنری VII کے بارے میں لکھ چکا ہے، اور اس کو کریٹکس نے ایک نام دیا ہے کہ ڈنبر از کالڈ دا گریٹسٹ پوئٹ بٹوین چوسر اینڈ اسپینسر۔ چوسر جو تھا وہ اس سے پہلے 14 سینچری میں گزرا ہے، اور اسپینسر جو ہے وہ 16 سینچری رینیساں ایج میں سب سے بڑا شاعر گزرا ہے، اسٹارٹر جو ہے، تو اس لیے اس کے بیچ یہی ہے ایک اچھا شاعر جو گزرا ہے، ولیم ڈنبر۔ اس نے ایک فیمس ورک بھی لکھا ہے، دا تھیسل اینڈ دا روز۔ دوستو، اس کے علاوہ جان لیڈگیٹ ہے۔ جان لیڈگیٹ ایک پریسٹ تھا ایک چرچ کا، اور اس کے بھی تقریباً 1,45,000 لائنز سروائیو کر چکی ہے۔ وہ ایک اچھے شاعر سمجھے جاتے ہیں اس زمانے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ تومس میلوری جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس نے ایک فیمس ورک لکھا تھا، لی مورٹی ڈی آرتھر، جو کہ ایک کرونیکل ہے اور کنگ آرتھر کے بارے میں ایک تاریخ یا ہسٹری لکھی گئی ہے۔ اس کو کیکسٹن نے، جو پرنٹنگ پریس بنانے والا بندہ تھا، اس نے 1485 میں پبلش کیا تھا اپنے آپ سے، کیونکہ یہ تومس میلوری 1473 میں مر چکے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مڈل ایج یا جو 15 سینچری ہے، اس میں پوئٹری اتنی اچھی نہیں تھی جتنا کہ پروز اچھا تھا۔ سو آئی ہوپ کہ مڈل ایج اچھے سے سمجھ آ گئی، ہم نے یہ 3 پارٹس میں اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا دی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہو ویڈیوز کے دوران، تو آپ مجھے پلیز بتایا کریں، انفارم می، تاکہ میں اسے سدھاروں۔ کمنٹ باکس میں مجھے بتایا کریں، اور ویڈیوز کو دیکھتے رہے، شیئر کرتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔